حیثیت تھی وہ گھر کے استعمال کرنے والے سامان سے زیادہ کی نہیں تھی. جس کو بھی آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں ہر جگہ یہی معاملہ ملے گا. یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں کتابیں ہسٹری کی وہ بتاتی ہے کہ عورتوں کو جانوروں کی طرح خرید اور بیچا جاتا ہے, خرید و فروخت ہوتی تھی. اس درجے کے اندر انہیں شامل کیا گیا تھا. وراثت میں تو حق کہیں نہیں دیا جاتا تھا, کوئی نہیں عورت کو وارث مانتا تھا کہ اس کو وراثت ملے گی, یہ گائے کی وارث ہے, کوئی اسے وراثت میں حق نہیں تھا. اور ہمارے علاقوں میں جو یہ ہندوستان وغیرہ کے علاقے, یہاں تو بہت بعد تک یہ رسم چلی ہے کہ شوہر کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو عورت کو, زندہ عورت کو اس کے ساتھ جلا کے ختم کر دیا جاتا تھا. یہ ہمارے یہاں ہمارے علاقوں کی رسمیں. کیا مطلب ہے عورت کو ساتھ میں جلانے کا؟ یعنی آپ اس کی 1 روپے کی حیثیت نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد شوہر کے اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. شوہر مرا تو عورت کو زندہ جلا دیا. آپ خالی میں یہ نہیں کہہ رہا عرب کا حال برا تھا, میں کہتا ہوں پوری دنیا کا حال آپ ذرا دیکھیں. یہ ہمارے علاقوں کا حال تھا. عرب کے علاقے کے اندر لڑکیاں پیدا ہوتی, اتنی نفرت تھی کہ زندہ لے جا کے قبروں میں دفن کر دیتے. انہیں اتنی نفرت تھی لڑکیوں سے. ہمارے یہاں زندہ جلانے کی رسمیں چل رہی ہے. پوری دنیا مطلب ایسی وحشی بنی ہوئی تھی کہ عورت کی زندگی ایک حیوان اور ایک جانور جیسی بنی ہوئی تھی سارے عالم. ہمیں کہیں نہیں ملتا ہسٹری میں, یا آپ نے بھی اگر کوئی سی ڈیٹیل میں ہسٹری پڑھی ہو, چاہے اسلامک لکھی ہوئی یا چاہے دنیاوی لوگوں کی لکھی ہوئی, کہ جہاں پر آپ یہ ذرا غور کر سکیں کہ یہ جو 500 عیسوی تھی, اس سے پہلے دنیا میں عورت کو کوئی عزت بھی دیا کرتا, کوئی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا. یہ حالات تھے ساری دنیا کے. روم کے بارے میں لکھا ہے, روم جو بڑا ملک ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں لوگوں نے باقاعدہ مجلس لگائی, مشورہ کیا کہ عورت آخر ہے کیا, اس کے بارے میں فیصلہ لینا ہے. تو پتہ ہے ان کی مجلس نے کیا فیصلہ لکھوایا؟ رومیوں نے یہ فیصلہ لکھوایا کہ جی یہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح بھی موجود نہیں ہے. یہ رومیوں کا فیصلہ ہے. عرب کا حال آپ نے سنا قبروں میں دفن کر رہے, ہمارے علاقے کا آپ نے سنا ساتھ میں جلا رہے. رومی اسے انسانی نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں ناپاک جانور. یہ میں نقشے پیش کر رہا ہوں عالمی مطلب اسلام کے آنے سے پہلے کیا معاملات وہاں پہ چل رہے تھے. اور جب اسے انسانی نہیں مان رہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عورت کو قتل بھی کر دینا تو اس کے بدلے اس پر کوئی چیز لازم نہیں تھی. جیسے کتے کے اوپر کوئی روڈ پہ گاڑی چلاتا ہوا چلا جائے تو اس کے دل میں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ان لوگوں نے عورت جیسی باعزت چیز کا یہ حال کر کے رکھا ہوا تھا, ناپاک جانور کہتے تھے. یہ عالم, پورے عالم کی تصویر ہے یہ جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اور حیرت ہوتی ہے 586 کے اندر, جس کے اعتبار سے آپ 2024 میں چل رہے ہیں, اس میں 586 میرے نبی کی ولادت 570 کے قریب کی ہے. اس میں 586 کے قریب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ فرانس کے اندر وہاں پر باقاعدہ عورت کے حقوں پر پہلی مرتبہ میٹنگیں ہوئی کہ عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے. فرانس کے اندر, یہ جو ملک ہے فرانس, جب آپ اس کو 586 کے قریب میں اس کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اگر کوئی دیکھنے لگے تو پریشان نہ ہونا. فرانس کا جو نام تھا وہ تھا
اب وہ آپ چاہے گالے کہہ لیں یا گال کہہ لیں، اردو والے اسے کاف الف لام لکھتے ہیں، یہ پہلے فرانس کے لیے لفظ استعمال ہوتا، یہ بعد میں فرانس کا لفظ پڑا۔ تو اس ملک کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 586 میں باقاعدہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ سرایا وہ پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری مجلس نے یہ طے کیا ہے کہ عورت ہے تو انسان ہی، کیا طے کیا ہے کہ عورت ہے تو انسان ہی، لیکن اس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے فرانس نے 586 میں عورت کو حق دیا، یعنی انسان مانا ہے 586 میں جا کر کہ جی ہاں چلو یہ انسان، انسانیت کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے قریب میں ولادت ہوتی ہے ان حالات میں جب دنیا میں یہ چل رہا تھا، یہ نظام تھا دنیا میں، ان حالات میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں بی بی آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد میں جو تعلیمات دی، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے یہ آیت اتاری جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس موقع پر یہ آیت اتری ہے۔ مسلمانوں اس آیت کی عظمت ہمیں آج کے دور میں اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان حالات کو آپ ذہن میں بٹھا لو جن حالات میں یہ آیت اتری آسمان سے، جن حالات میں اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ پوری دنیا نے کیا عورت کا حال بنا کے رکھ رکھا تھا، اس وقت میں قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور صاف اعلان کیا جاتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں سنو، جتنے حق مردوں کے ہیں اتنے ہی حق اللہ نے عورت کو بھی عطا فرمایا، یہ کسی بھی اعتبار سے تم سے کم نہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارا۔ میں دنیا کو کہا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو بتانے آئے ہو کہ عورت کے حقوق کیا ہے، جناب والا جس وقت میں اسلام نے عورت کے حق بتائے ہیں نا، دنیا کو عورت کو انسان ماننے میں بھی شرم آتی۔ جس وقت میں اسلام نے عورت کے حقوق کی یہ تعلیم دی، کتنی زبردست آیت ہے، اللہ نے کتنے پیارے انداز میں بالکل کھلے طور پہ یہ صاف اعلان فرما دیا۔ ہمیں اور آپ کو ذرا اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور دماغ میں سوچنا چاہیے ان حالات میں اس آیت کا مطلب کیسا رہا ہو۔ جب آپ میٹنگیں کر کے عورت کو صرف انسان ماننے کے لیے تیار ہوئے، اس دور کے اندر قرآن نے مرد کے برابر حقوق اس عورت کو عطا فرمائے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے تو حقوق عورت کا تصور بھی نہیں تھا، سارے تو حق اللہ نے قرآن کی برکت سے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ کتنے زبردست انداز میں یہ ساری چیزیں یہاں پر عطا کی گئی، بالکل برابر کے حق، جان اور مال کا باقاعدہ عورت کو مالک مانا گیا۔ عورت مالک ہے، جیسے مرد چیزوں کا مالک ہوتا ہے، عورت بھی ایسے ہی چیزوں کی مالک ہے۔ شریعت نے کہا ان چیزوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ مرد کو نکاح کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، عورت کو بھی نکاح کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتے ہم مجبور۔ یہاں تک شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اگر باپ نے بھی اپنی لڑکی کا بغیر اس کی اجازت کے نکاح کر دیا، اگر باپ نے اپنی بیٹی کا بغیر بیٹی سے پوچھے نکاح کر دیا، تو جب بیٹی کو پتہ لگے گا، شریعت نے کہا تجھے اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح پر بھی اختیار ہے، چاہے تو قبول کر اور چاہے کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، اسی وقت باپ کا کیا ہوا نکاح بھی کینسل ہو۔
دیے گئے عورت، جیسے مرد ہے ویسے ہی عورتیں. یہ تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا، وراثت میں حصہ دلوایا، وراثت میں حقدار بنایا کہ مرد ہی خالی اپنی جائیداد ماں اور باپ کی بات کر کے نہیں بیٹھیں گے، عورت کو بھی اس میں حصہ دیا جائے. پوری دنیا میں کہا کرتا ہوں، ایک جگہ مجھے دکھاؤ اسلام سے پہلے کس نے عورت کو وراثت میں حق دلوایا؟ کہاں پہ ذکر ہے کہ عورت وراثت میں بھی برابر کی شریک ہے؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت نے کہا 2/1 کا حساب ہوگا، ڈبل اور آدھا، اس میں الگ حکمت ہے. وہ آیت جب آئے گی میں انشاءاللہ وہاں اس کی ڈیٹیل عرض کروں گا، لیکن باقاعدہ وارث شریعت نے مانا اور اسے وراثت میں حصہ دلوایا. یہ شریعت کا اصول ہے. یہ سارا معاملہ اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اور درجہ کتنا بڑھایا، اللہ اکبر. یہاں تم اسے ساتھ میں جلا رہے ہو، وہاں پہ تم قبروں میں زندہ لے جا کے دبا رہے ہو. میرے نبی نے تو عورت کا درجہ پھر ایسا بیان فرما دیا، فرمایا کہ جس کو اللہ نے لڑکی عطا فرمائی اور اس نے اس کی تربیت کی، اچھی طرح سے تربیت کر کے اس کا نکاح کیا، شریعت سنت کے مطابق اس کو پابند بنا کے رخصت کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جنت کے اندر اللہ اس کا حشر میرے ساتھ میں فرمائے، وہ میرے ساتھ ہوگا، انگلیوں کے اشارے سے کہ ایسے میرے ساتھ ہوگا. اپنی بیٹیوں سے محبت پر جنت کے وعدے فرما دیے گئے. آپ اندازہ کریں ان حالات میں جب عورت کو انسان نہیں ماننے کو تیار تھے، کہ اس سے تم محبت کرو گے اللہ تمہیں جنتیں عطا کرے. دنیا کہتی ہے اسلام نے حق نہیں دیے. جناب والا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، کبھی اس میں تو غور کریں. کتنی ڈیٹیل بتائی گئی، کتنے آداب بتائے گئے، ساری ذمہ داریاں اس کی جب تک نکاح نہیں ہوتا باپ بھائی کے سر پہ رکھی گئی، اور نکاح ہونے کے بعد اس کی ساری ضرورتیں شوہر کے ذمہ رکھی گئی. یہ خود آرام سے گھر میں رہے گی، تم روڈ پہ جاؤ، دھکے کھاؤ، دھوپ میں پریشان ہو، لیکن لا کر کے عزت سے حلال لقمہ اس نازک خاتون کے منہ کے اندر اتارو. یہ تمہارا سب سے بڑا فریضہ ہے. یہ حقوق کسی کو نظر نہیں آتے. اللہ نے کیا مقام دیا، کیسا بلند مرتبہ دیا. ابھی سیرت میں 2 ہفتے پہلے گزرا، میرے نبی نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ سے، یہودیوں کی تھی. حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی اور یہودی سردار کی بیوی تھی. ان کا شوہر مارا گیا خیبر میں. جب وہ ختم ہو گیا حضرت صفیہ آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا. انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور نے نکاح فرما لیا. اب جب نکاح ہوا ان کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اس کے بعد آتا ہے جب اگلے دن سواری میں بیٹھنے کا نمبر آیا، اللہ اکبر. اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے واقعہ سنیے گا. اس زمانے کے کیا، میں تو کہتا ہوں آج بھی کوئی نہیں کر سکتا جو اب آپ سننے جا رہے ہیں. اس زمانے میں بھی دیکھ لینا، جو کہتے ہیں نا بڑا حق دیا، ذرا سنیں اسلام نے کیا تعلیم دی. اسلام نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو اونٹ پر بیٹھنا تھا، اونٹ کا جاوا اوپر رکھا جاتا تھا، کمرہ سا بنا کر لکڑیوں کا، اس میں بیٹھنا تھا، اس میں پردے پڑے تھے. اونٹ نیچے بیٹھا ہے لیکن پھر بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہے اس کے اوپر چڑھنا، سیڑھیاں وغیرہ تھی نہیں. اب حضرت صفیہ نے اس میں جانا ہے، کیسے جانا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام خود اونٹ کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنا پیر ایسے کھڑا کر کے سیدھا اونچا کر لیا، ران
کو سیدھا کر لیا. وہ بیٹھتے ہیں نا آدمی تھوڑا سا اکڑو ہو کر کے, اور یہ پیر سیدھا کر لیا. اور سیدھا کرنے کے بعد میں فرمایا صفیہ ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور اپنے پیر میری پیر پر رکھ کر کے اوپر چڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت صفیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ ان کے حضور کے پیر پر پیر رکھتی ہے اور پھر جانور کے اوپر سوار ہوتی ہے اور بیٹھتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو نظارہ ہے عورت کی عزت کا, اس کا کیا ہم کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ خاتم النبیین بیٹھے ہیں اور بیوی کو پیر پہ پیر رکھوا کر کے اوپر چڑھا رہے ہیں. حضور نے اس وقت دنیا کو بتایا یہ مقام ہے اس عورت کا, اس کو عزت آپ نے ایسے دے دی. اور آج کل ہمارے یہاں پہ ہم سب چیزیں بھول چکے ہیں. اللہ کے بندے, ہم یہ تو چیز بہت دور کی کہ پیر پہ پیر رکھ کے چڑھوائیں گے اوپر سواری میں. اگر عورت بیٹھ رہی ہو, مرد کی جرأت نہیں ہوتی کہ ایسے گیٹ اس کے لیے کھول دیں کہ آئیے آپ تشریف رکھیے. عورت کار پہ بیٹھنے آ رہی ہے, کبھی ہوا ہم سے اتنا بھی کہ ہم گیٹ کھول کر کے کھڑے ہو جائیں گے جی بیٹھی اور بٹھا کر کے گیٹ بند کر دیا؟ اب مجھے پتا ہے آپ بھی کیا سوچ رہے, مجھے معلوم ہے آپ کے بھی دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ مفتی صاحب بٹھا تو دیں, لیکن اگر اس مخلوق نے دیکھ لیا اس سے پنگا کون لے گا؟ کون مخلوق؟ ہوئی ساس سب سے پہلے, اور اس کے نائب وزیر وائس کیپٹن نند, وہ کپتان صاحب ہے, وائس کیپٹن نند ہے. اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ایسے کر کے بٹھا دیے اور دروازہ بند کر دیے, آپ یقین مانیے آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے نہیں پائیں گے. کتنے میں وہ اندر جا کر کے اپنی جو لڑکیاں شادی ہو کے گھروں میں جا چکی ہیں انہیں فون لگا کے بیٹھ جائے گی کہ تیرا بھائی تو نکل گیا ہاتھ سے چڑیل کھا کے. یہ تو کھا گئی. کل کو کوئی تانترک ڈھونڈ جو اس کے وش سے اسے آزاد کرے, کوئی ڈھونڈ کے لو. ہمارے یہاں تو یہی ہونا ہے. اور جو آپ نے ابھی سنا یہی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے جی کر تو لے عمل, دل تو نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کر لیا تو قوم کو جواب کیا دے گا؟ اور پیغمبری اسلام 1450 سال پہلے کس انداز میں اپنی بیگم کو سوار کر رہے سواری میں, یہ دنیا کے لیے نمونہ ہے. جو کام عزت دینے کا ہم آج بھی نہ کر سکے, نبی نے 1400 سال پہلے کر کے دیا. وہ نبی 1400 سال پہلے کر کے نمونہ دے چکے. دنیا آج ہمیں آتی ہے کہ جی اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی. یہ نمونے کوئی بتائے گا, ایسے نمونے کوئی پیش کرے کہ جو اسلام نے عزت دی ہے؟ کہاں ہے ایسی عزت دنیا کے اندر؟ آپ تو جناب والا ذرا ذرا سی چیزوں میں وہمی بن جاتے. کھانا بھی کھانے بیٹھیں گے تو شوہر بیوی ہے تو اس کا گلاس الگ, اس کا گلاس الگ. اللہ کے بندو کمال ہی ہو گئے. پوچھو ان سے یہ دنیا دار جو بڑے ایڈوانس ہے, جو کہتے ہیں ہم جو ہے نا ذرا ایڈوانس لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اس لیے ان کا گلاس الگ. وہ کیا ہے وجہ؟ کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں, وہ ہمارے ان کو چلے جائیں گے, ان کے ہم کو لگ جائیں گے. یہ انہی بیکٹیریا میں الجھے پڑے. اور یہ ہمیں سکھا رہے کہ جی عورت کا مقام دیا ہے. اور پیغمبر اسلام نے کیا مقام دیا؟ اما عائشہ ہاتھ میں ہڈی لے کے گوشت کو کھا رہی ہیں, کاٹ کاٹ کر کے دانتوں سے. اللہ کے نبی نے وہ ہاتھ سے لی اور لینے کے بعد آپ گوشت کھانے لگے, رک گئے. اما عائشہ سے کہا عائشہ ذرا انگلی رکھ کے بتانا تم نے اپنے دانت کس جگہ لگائے تھے.
وہ جگہ بتاؤ کہاں لگائے تھے؟ اب عائشہ نے ہاتھ رکھ کے بتایا نبی جی یہاں لگائے تھے. فرماتی ہیں حضور نے وہ گھمائی اور وہیں اپنے لب مبارک رکھ کے اس ہڈی کو کھایا. اسلام نے تو یہ مقام دیا ہے نا عورت کو. اور یہ بیکٹیریا والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی عورت کی عزت ہونی چاہیے. آپ جناب پہلے وہ بیکٹیریا سنبھال لیں، عزت تو بعد میں ہوگی. نبی نے تو یہ مقامات دیے عورت کو، ایسی عزتیں عطا فرمائی. تو ہم لوگ بھی جو ہے نا تھوڑے سے غافل رہ جاتے. ہاں یہ عزت دی، یہ مقام دیا، یہ عورت کو سہولت دی، لیکن پھر جو یہ آگے کا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہا کہ مرد جو ہے تھوڑا سا اوپر ہے. کیا مطلب ہے؟ اور ایک جگہ کا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ قائم ہے عورتوں کے اوپر. کیا مطلب اس کا؟ ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے عزت، مقام، مرتبہ، محبت، پیار تو وہ سب دینا جو آپ نے سنا. لیکن چونکہ اللہ نے عورت کو فطرتاً نازک بنایا ہے، مرد جیسا مضبوط نہیں بنایا. یہ دنیا جانتی ہے، مانتی ہے اسے دنیا. اس لیے اسلام نے کہا کہ جہاں بھی محنت کا کام ہے، مشقت کا کام ہے، روڈ کے اوپر دھوپ میں جھلسنے کا کام ہے، گرمی سردی برسات میں روڈ پہ پھرنے کا کام ہے، یہ اس نازک مخلوق کا کام نہیں ہے. یہ اس کا کام ہے جسے اللہ نے ایک درجہ طاقت زیادہ عطا فرمائی ہے. وہ یہ سارے کام کر کے اس مخلوق کی ضروریات کو گھر پہ پورا کرے. یہ درجہ بندی اسلام نے رکھی ہے. ہر چیز کا ایک مقام رکھا ہے. یہ گھر کا نظام دیکھ رہی ہے اور وہ اس کے لیے باہر قربانیاں دے رہی. آسان ہے جناب والا باہر کی کھانا. ابھی 2 دن پہلے میں رات میں آ رہا تھا اہلیہ کے ساتھ میں، تو ایک بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا کیلے بیچ رہا تھا. اب یقین مانے دل تڑپ گیا اسے دیکھ کر کے. روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا کیلے خرید بیچ رہا. تو انہوں نے کہا کہ ذرا کیلے لے لیں، یہ بیٹھا ہے پوچھ لیں سے. میں نے گاڑی روکی، اس کو آواز دی. میں نے کہا جی چچا کیلے کیا ریٹ ہے؟ وہ گھر کے باہر وہ جو پٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اس پہ بیٹھا تھا، آگے ٹھیلا کھڑا ہے. رات کا وقت تھا، 11 ساڑھے 11 بج رہے، اور میں نے آواز دی، اس نے نظر نہیں اٹھائی. دوبارہ میں نے دیکھا تو بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا نیند کے اندر، بے انتہا نیند میں. کبھی ادھر کو گر رہا، کبھی ادھر کو. 3-4 آوازیں دی، اس کی آنکھ نہیں کھلی. آپ اندازہ لگائیے روڈ پہ وہ بندہ بیٹھا، داڑھی کی بیچارے کی عمر دراز آدمی. مجھے بڑا وہ ہوا، میں اتر کے گیا. میں نے کہا جی چچا خیریت؟ پھر وہ ایک دم سے بیدار ہوا کہ جی بولیے کیا ہوا؟ میں نے کہا ذرا کیلے پتہ کرنے تھے. میں نے کہا کہ بھائی لینے لگا اس سے. پھر میں نے کہا چچا اتنی گہری نیند کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا 3 بچے ہیں میرے، ایک بچی کے نکاح کا وقت قریب ہے، اور صبح میں منڈی کے ٹائم سے گھر سے نکلا ہوں اور اب تک بیچ رہا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی چلتا پھرتا گاہک اب بھی ٹکرا جائے تو کچھ 2 روپے اور نفع کے حاصل ہو جائے. بچوں کی ضروریات پوری کرنی، اس کے لیے وہ راتوں میں، مطلب آپ اندازہ لگائیں، روڈ کے کنارے نیند میں بیٹھ کر کے جھوم رہا ہے، اور پورے دن دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں ہر چیز کو سہ رہا ہے کہ گھر کے اندر جو اللہ نے پاکیزہ عورتیں عطا فرمائی ہیں ان کو نہ دھکے کھانے پڑے اور ان کی ضروریات صحیح طریقے پہ پوری ہو جائے. اتنی قدر آئی دل کے اندر اس کی. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ بھی بڑا پسند فرماتا ہے. اتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا ان لوگوں کا. اور ایک بات آپ سے بھی کہوں گا، ایسے لوگوں سے ضرور سامان لیا کریں اور مول بھاؤ بھی نہ کیا کریں. کیا ہوگا؟ 10 روپے میں کوئی حرج نہیں، اور تھوڑا سا اپنے
کی طرف سے بڑھا کے دے دیا کریں، کیونکہ یقین مانے ان لوگوں کا ٹارگیٹ نا یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ کاریں خریدیں گے، یہ عالیشان محلات بنائیں گے. ان کا ٹارگیٹ بس اتنا سا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیں گے، بس اس کے لیے یہ محنتیں کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے اور فکر ایسے لوگوں سے ضرور لیا کریں چاہے سمجھ میں بھی آئے یا نہ آئے، سب آپ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بندہ مخلوق کے حال پہ رحم کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس پر ضرور رحم فرماتا ہے. ایک روٹی بنانے والے کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، بغداد میں وہ روٹی بناتا تھا، روٹیاں ڈالتا تھا. لوگ اس کے پاس میں رات میں کیا کرتے، جو نوٹ خراب ہے وہ لے کر آتے. اس کی آنکھوں میں روشنی کم تھی کہ اسے دکھتا نہیں ہے، یہ رکھ لے گا، لیکن وہ سب پہچانتا تھا، لیکن وہ پھر بھی لے لیتا، کسی سے کہتا نہیں تھا کہ جی خراب ہے تو، اور روٹیاں پوری دیتا تھا. جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، وقت کے عالم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیسا رہا اللہ کے یہاں معاملہ؟ تو کہنے لگا کہ جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اعمال تو کچھ تھے نہیں میرے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو نے ساری زندگی یہ عمل کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو لیتا تھا پیسے، پتہ ہوتا تھا خراب ہے، پھر بھی دیتا تھا پورا سامان. کہا کہ یا اللہ بس میری نیت یہ تھی کہ میں نے ان کے کھوٹے سکے لے کر کے پورا بدلہ دیا ہے، اس سوچ کے ساتھ میں کہ کل کو جب اللہ کے دربار میں جاؤں گا کیا پتا اللہ میرے کھوٹے اعمال پہ پورا انعام عطا فرمائے. صرف اس عمل پر اللہ نے مغفرت فرما دی، صرف اس عمل پہ مغفرت کر لیا کریں. ایسا موقع دیکھ کر جو بھی بندہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے بیچارہ قسم کرسی کی حالت میں ہے اور اس طرح سے اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عمر دراز ہے، ان کی مدد کی نیت سے کچھ خرید لیا کرے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ اسلام نے یہ تقسیم کی کہ یہ نازک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ مضبوط ہے تو یہ اٹھائے، یہ باہر نکلے گا. اب دنیا عورت کو آزادی کے نام پہ کیا کرانا چاہتی ہے، کوئی نہیں آزادی دلوانا چاہتا، یہ سب بکواس ہے. یہ صرف کیا ہے، ان کی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا ذریعہ ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ جب تک عورت اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی شرم اور حیا کو سمیٹ کر کے گھر میں رہے گی اور مرد اور باپ اور بھائی اور بیٹے کی نگرانی میں زندگی گزارے گی، اس سے اپنی ہوس کا پورا کرنا آسان نہیں ہے. اس ہوس کے لیے انہوں نے عورت کو آزادی کے نام پہ 5 روپے کے صابن تک کے اوپر ننگے بدن کے ساتھ چھاپنا شروع کر دی کہ یہ ہم عورت کو آزادی دے. یہ کون سی آزادی؟ تم نے مقام گرایا عورت کا، تم نے ذلیل کیا ہے عورت کو. آزادی تو اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں عطا کی ہے، یہ تو عورت کا مقام گرانے والی بات ہے کہ ایک 5 روپے کا صابن بھی بغیر عورت کے بدن دکھائے ہوئے نہیں بکنے کو تیار ہے. اس پر بھی تم نے اس کی تصویر کو چھاپ لی. جہاز میں جائیے، ایئر ہوسٹس ہاف کپڑوں میں اسکرٹ پہنا رکھے، بدن کھلے پڑے ہوئے تھے، کیوں کھلوا رہے؟ اگر آپ واقعی آزادی دے رہے ہیں تو آپ انہیں کہیں مرضی ہے تمہاری، چاہے تم بدن کھولو یا بدن چھپاؤ تمہاری مرضی ہے، یہ کہو نہ ان سے. لیکن آپ نے تو ڈریس کوڈ کے نام پہ ساری عورتوں کو وہاں پہ بے لباس کر دیا کہ اگر جوب چاہیے بدن دکھانا پڑے. پائلٹ آ رہے، پائلٹ نہیں آ رہے اسکرٹ پہن کر، پائلٹ کی بھی ڈریس بنا دیں کہ نیکر میں آ رہا ہے جہاز اڑانے کے لیے. سوچیے نا ذرا اس بات کو. پائلٹ کیوں وہ پورا سوٹ بوٹ ڈریس پہن کر کے آ رہے ہیں، اس کے لیے نیکر الاؤ نہیں. وہ کہے نہیں بابا مجھے تو پینٹ میں پریشانی ہو رہی، میں نیکر پہنوں گا.
وہ کہے گی ایئر لائن نکل پائی تو یہاں سے ٹریکٹر چلا لے گاؤں. اور جو ایئر ہوسٹس ہے وہ یہ کہے میں پورا بدن چھپانا چاہتی ہوں، اسے بھی آپ گھر بھیج دیں گے. یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ عورت کے جسم کی نمائش ہے ہوس کے سامنے، تاکہ آپ کی اپنی آنکھوں کی سکائی ہو اور جو مکاریاں بندہ کرنا چاہتا ہے وہ کھلے عام کر سکے. پر اتنا کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو ترتیب رکھی ہے وہ آپ نے سنی، کتنی پیاری ہے. خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق دونوں کے برابر کیے ہیں، البتہ مرد کو جو تھوڑا سا درجہ بلند کیا وہ اس معنی کر کہ وہ مضبوط ہے، قوی ہے، وہ اس کے انتظامات کرے گا تاکہ اس کو کہیں پریشانی نہ ہو. یہ کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے اس کا نگراں بن کے رہے گا تاکہ اس کے اوپر کہیں سے کوئی آنچ نہ آنے پائے. بھائی میرے سمجھ میں سب حضرات؟ تو یہ حقوق کے اوپر بات تھی. کچھ اور مضامین ہے وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. باقی جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے 3 طلاق کے تعلق سے، اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 229 229 اس کے اندر شروع ہوگا، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گا. آپ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ تاخیر نہ کر کے اول وقت آنے کی کوشش کریں، تاکہ شروع سے جب آپ مسائل کو سنیں گے تو پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جو آیت ہے بقیر میں اس کا